طرح میں نے تمہیں اپنا قائم مقام بنایا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے جبکہ تم نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر سیدنا علی خوش ہو گئے اور مدینے واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کا فریضہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔ مکہ کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ یمن جا کر قبیلہ ہمدان کو اسلام کی دعوت دیں۔ وہ گئے، بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ہمدان کے نام ایک خط بھی دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط انہیں سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس خط کے الفاظ کا اثر ان پر ہوا۔ پھر سیدنا علی نے جو ان کے سامنے واز کیا وہ بھی بہت اثر انگیز تھا، چنانچہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور قبیلے مزہج کی طرف روانہ فرمایا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس وقت تک تلوار نہ اٹھائی جائے جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 300 سواروں کے ساتھ مزہج کے علاقے میں پہنچے۔ وہ لوگ لڑنے پر تلے ہوئے تھے، چنانچہ زبردست مارکا ہوا، آخر وہ لوگ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد قبیلے کے سردار اور بہت سے دوسرے لوگ خود علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو وہاں کا قاضی بھی مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ چند ماہ وہاں رہے۔ اس دوران میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقدمات کے فیصلے بھی کیے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ سیدنا علی بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صدمہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹوں قسم اور فضل رضی اللہ عنہم اور ایک انصاری صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے بدن سے لگا رکھا۔ قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا علی نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ابو بکر کو علی سے بہت محبت تھی، ان کی بہت عزت کرتے تھے، خلافت کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ علی بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ مرتد ہو جانے والوں سے جنگ ہوئی تو علی نے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے اور فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور مدد کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع پہنچانے والے تھے۔ اس کے بعد دیر تک ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے مجلس شورا قائم کی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ 10.5 برس تک رہا۔ اس زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ مشورے لیے جاتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے صحابہ نہیں کر پاتے تھے
وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ عمر فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا تو علی نے اس کے خلاف رائے دی۔ عمر نے ان کی رائے کو درست قرار دیا۔ سیدنا عمر کے دل میں علی کی نہ صرف بہت محبت تھی بلکہ وہ ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ انہیں علی پر پورا بھروسہ تھا۔ 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہاوند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہا، لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا، آپ مدینے کو ہرگز نہ